بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو برادران مکرم، آج ہم عورتوں کے اعتکاف سے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے، کچھ ضروری مسائل کو مختصر انداز میں اور جامع انداز میں بیان کریں گے۔ جو ضروری باتیں ہیں جو عورتوں کو درپیش ہوتی ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو برادران مکرم، سب سے پہلے عرض یہ، جیسے کہ ہم نے پہلے مردوں کے اعتکاف کے متعلق بتایا تھا کہ جو مرد تو وہ مسجد میں بیٹھیں، لیکن عورت جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ گھر میں جو جگہ اس نے نماز کے لیے بنائی ہوئی ہے، مختص کی ہوئی ہے، اس جگہ وہ اعتکاف میں بیٹھ جائے۔ اگر پہلے جگہ کوئی نماز کے لیے نہیں بنائی ہوئی تو پھر وہ اعتکاف پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ہاں، ایک بات ہے، اگر اس نے کوئی جگہ مختص کر لی اسی وقت جب ارادہ کیا اعتکاف کا تو تب وہ اعتکاف پر بیٹھ سکتی ہے۔ برادران مکرم، دوسری بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ دیکھ لیں اعتکاف پر بیٹھنے سے پہلے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں کیا ان کو ماہواری تو نہیں آنے والی۔ اگر آنے والی ہو تو پھر وہ سرے سے اعتکاف پر بیٹھے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ہے کہ ماہواری آنے سے پہلے نفل اعتکاف کر سکتی ہے، سنت اعتکاف نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر کوئی عورت اعتکاف پر بیٹھ گئی ہے، اسے ماہواری آ گئی اعتکاف کے دوران، جب ہی اسے ماہواری ہے فوراً ہی وہ اعتکاف کو توڑ دے۔ اور اس کے بعد عورت جو ہے سینہ پرونا یہ سب کچھ اعتکاف میں کر سکتی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ ذکر و اذکار کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور مسئلے مسائل ان کو پڑھے، وظائف کو پڑھے۔ اور عورت کے وہی احکام ہیں اپنی جگہ سے اٹھنے کے، جو جگہ اس نے مختص کی ہے اعتکاف پر بیٹھنے کے لیے، جو مردوں کے ہم نے بیان کر دیے کہ وہ بغیر ضرورت حاجت طبعی اور حاجت شرعی کی ہم نے پہلے وضاحت کر دی ہے۔ تو اب مزید یہاں پر میں وضاحت چلو کر دیتا ہوں، جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں سنی وہ یہاں پر سن لیں۔ حاجت شرعی یہ ہے کہ حاجت شرعی عورت کے لیے تو نہیں ہے، کیونکہ مرد کے لیے یہ تھی کہ اس نے جمعہ پڑھنے کے لیے جانا ہے یا جماعت کے لیے نکلنا ہے، تو عورت کے لیے وہ تو حاجت ہے نہیں۔ ہاں، حاجت طبعی ہے عورت کے لیے۔ حاجت طبعی یہ ہے کہ عورت نے غسل کرنا ہے، عورت نے لیٹرین میں جانا ہے، پیشاب کرنا ہے، ان سب چیزوں کے لیے عورت نکل سکتی ہے، جہاں پر بیٹھی ہے اس جگہ سے باہر جا سکتی ہے، یہ ضرورت ہے۔ اور اس کے علاوہ گھر کے دوسرے جو حصے ہیں ان میں بغیر ضرورت سے عورت نہیں جا سکتی، اگر جائے گی تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور عورت کا بھی وہی مسئلہ ہے جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بیان کر دیا کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان سے اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ہم نے روزے کے متعلق بھی بتایا تھا کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، پھر اب ہم دوہرا دیتے ہیں ایک جامع انداز میں کہ روزہ کن کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو برادران مکرم، اگر جان بوجھ کر کھا پی لیا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر غلطی سے کوئی چیز اندر چلی گئی، ناک سے، کان سے، منہ سے، یعنی منفذ جو اصل میں راستے بنائے گئے ہیں، مخرج ہو گیا، چھوٹے پیشاب کا مقام، بڑے پیشاب کا مقام، منہ ہو گیا، ناک ہو گیا، کان ہو گیا، ان کے ذریعے سے جان بوجھ کر کوئی چیز اندر ڈالی، وہ حلق میں چلی گئی یا معدے میں چلی گئی اور دماغ میں چلی گئی تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ یاد نہیں تھا، پھر غلطی سے چلی گئی یا جان بوجھ کر کھائی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ان راستوں سے اندر کوئی چیز چلی گئی، ہاں روزہ یاد تھا غلطی سے چلی گئی، یا روزہ یاد تھا جان بوجھ کر ان راستوں سے کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کسی نے جماع کر لیا، روزہ یاد تھا جماع کر لیا، اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر روزہ یاد نہیں تھا جماع کر لیا پھر روزہ نہیں ٹوٹا۔
اس کے بعد اگر اس نے قے کی، اس کی ہم پہلے وضاحت قے کی ایک مکمل وضاحت کر چکے ہیں، یہاں پر مختصر سی وضاحت کر دیتا ہوں کہ قے اس نے کی یعنی الٹی، جسے ہم الٹی کہتے ہیں، قے اس نے کی جان بوجھ کر کی، اور وہ بلغم کی بھی نہیں تھی اور تھی بھی منہ بھر، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر منہ بھر نہیں تھی تو پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر منہ بھر تو تھی لیکن تھی بلغم کی، پھر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر خود بخود آگے چاہے جتنی مرضی آ جائے، چاہے بلغم کی اور چاہے جس چیز کی مرضی ہو، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک ہی صورت ہے جس میں الٹی کرنے کی صورت میں روزہ ٹوٹے گا، یعنی جان بوجھ کر الٹی کی اور بلغم کی ہو اور منہ بھر کے ہو، یہ تین باتیں پائی جائیں گی الٹی میں قے میں، تو تب روزہ ٹوٹے گا۔ یعنی یہ روزہ جب قے کی تب بھی روزہ جاتا رہتا ہے۔ تو ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ روزہ جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان سے اعتکاف بھی فاسد ہو جاتا ہے۔ تو یہ عورتوں کے متعلق بہت ہی ضروری اور اہم مسائل تھے جن کو بیان کر دیا ہے۔ تو وہ ویسے مسائل بہت زیادہ ہیں لیکن میں ان مسائل کو بہت ضروری سمجھتا تھا، اس لیے ان کو بیان کر دیا ہے۔ والسلام۔